सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं नौशीन तारिक। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन पाकिस्तान का असासा हैं और ना सिर्फ माशी लिहाज से हर लिहाज से अपना इम्पैक्ट भी रखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इस हवाले से हम बात करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है अख्तर ज़हीर महर जो कि चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन हैं और शहजाद खान जो कि लीगल एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। माय प्लेयर सर, हमें भी बहुत खुशी है आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करके। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में बताएं और इस फाउंडेशन के बारे में सबसे पहले तो बताएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन जो है, ये एक पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका किसी भी सियासी और मजहबी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है। ये नारा लगाते हैं जी, पहले रियासत फिर सियासत। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रियासत का साथ साथ थे, पाकिस्तान का साथ साथ थे, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। हम प्रो पाकिस्तान हैं, प्रो स्टेट हैं और किसी की भी हुकूमत आए, कोई भी आए, उससे हमें कोई गरज नहीं है। हम अपनी स्टेट, अपनी रियासत और अपने मट्टी के साथ इंशाल्लाह ताला लायल हैं और रहेंगे। सर, आपका वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये किस गर्ज से है, एजेंडा क्या है? हमारा 3 रोज़ा कन्वेंशन हाल ही में जो है ख़त्म हुआ है। 3, 4 और 5 फरवरी को हमने 3 रोज़ा कन्वेंशन किया है, जिसके अंदर पहले हम अपने OPF जो हमारा अदारा है वहाँ हमारी इंट्रैक्शन थी। फिर उसके बाद SIFC के साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्रीफिंग दी गई। फिर हमें जो है ISPR के ऑफ़िस में वहाँ ब्रीफिंग दी गई। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कि हेड ऑफ़ स्टेट है, उन्होंने पहली दफ़ा रियासत के दरवाज़े, पाकिस्तान के दरवाज़े, अपने अवानों के दरवाज़े अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खोले हैं और बड़े ऐलान किए हैं। जिसके अंदर उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया कि वो उन्होंने ग्रीन चैनल जो है उसको खोल दिया है। उसी वक्त उन्होंने एग्जीक्यूटिव आर्डर लिया और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने कमेटियाँ बनाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल थे उनके रियल हल की तरफ गए हैं। अच्छा। और हम अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि किस तरीके से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा एक सिविल सोसाइटी को अपने घर में बुलाया और ये हिस्ट्री मेड की उन्होंने। ठीक है। अच्छा सर, आप जो हैं लीगल एडवाइज़र हैं इस जो है वो पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन के, तो आपका कैसा रहा यहाँ पे 3 दिन का कन्वेंशन? अपना एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका मदऊ करने का। ये 3 रोज़ा जो कन्वेंशन था उसका असल मकसद, जैसे कि मेरी कलीग ने कहा, कि रियासत के साथ खड़ा होना एक जो बहुत ज़रूरी था। दूसरा ये था कि एक नैरेटिव ग्लोबली इस वक्त बिल्ड हो चुका था कि ओवरसीज़ जो हैं वो एक ख़ास ग्रुप का हिस्सा हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो ये खौफ ख़त्म किया जाए कि ओवरसीज़ जो हैं वो रियासत का हिस्सा थे और रहेंगे। दूसरा ये था कि जो हमारे मसाइल हैं, जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं, उन पे बातचीत की जाए। और जैसे कि मेरे कलीग ने ज़िक्र भी किया कि जब हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से एक कन्वेंशन के दौरान चेयरमैन साहब ने डिमांड्स की, तो उन्होंने फ़ौरन उस पर हामी भरी और कुछ ऐलानात भी किए उन्होंने। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस इन 3 रोज़ा में हमारा रहा है। और उसके बाद फॉलोअप्स हैं जो कि हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि उन इदारों के साथ जो कमिटमेंट्स हुई हैं उनको भी फॉलो किया जाए। DG ISPR से भी आपकी मुलाकात हुई, कैसी रही? अच्छा, ये एक बड़ा यूनिक से एक इस दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। आज तक हमें ये नहीं मालूम था कि जिन इदारों के बारे में पाकिस्तान में बात होती है या दुनिया में बात हो रही है उसका मतलब क्या है। तो उस दिन हमें एक्सपीरियंस हुआ कि DG साहब ने पर्टिकुलरली ये कहा कि जिसके बारे में बात की जाती है वो लोग कौन हैं, और हमें उस डिफिनीशन का पता चला कि उसकी डिफिनीशन क्या है। और ख़ास तौर पे हमें ये भी एहसास हुआ कि ये जो इदारा है और बाकी भी इदारे वो कितना कंसर्न रखते हैं ओवरसीज़ के लिए, और वो इस मुल्क के लिए कितना कंसर्न रखते हैं, और वो कितना इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि ओवरसीज़ कितना इम्पॉर्टेंट एक जुज़ है इस माशरे का। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइएगा कि ओवरसीज़ जो वहाँ पर मौजूद हैं, कभी उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा होता है
اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مطلب یہ پاکستانی ہیں، ان کی کوئی خاص پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا ایسی کوئی اور ریزنز بھی ہیں؟ دیکھیں جی، فیک نیوز تو دنیا میں ہر جگہ پہ چل رہی ہے. 65% جو ہے وہ اس وقت فیک نیوز چل رہی ہے. اچھا. جو جتنے بھی یہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہمارے دشمن شامل ہیں. اوورسیز پاکستانی، جس طرح میں نے کہا کہ وہ ریاست اور پاکستان کا اثاثہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہیں میجارٹی آف پیپل. مٹھی بھر لوگ جو ہیں اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ اوورسیز کی آواز نہیں ہو سکتے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے ہمارے دشمن کے پیدا کیے ہوئے جو ایلیمنٹ ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. تو پاکستانی جو ہیں وہاں اوورسیز وہ کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں چل سکتے. اوکے، آپ مطلب کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز کا ہے، ویسے یہ وہاں پہ فیک نیوز کا اوورسیز کا وہ نہیں ہے مسئلہ. اوورسیز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فیک نیوز کا. لائک آئی سیڈ کہ دنیا میں اگر گوگل کر کے دیکھیں تو 65% جو ہے سوشل میڈیا میں فیک نیوز چل رہی ہے. تو وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ممالک اور ان کی بھی بڑی ان پٹ ہے اس کو اجاگر کرنے اور اس کو پھر شیئر کرنے کی اور اس کو پراپوگنڈا کرنے کی. ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. سر، آپ لوگوں نے ایز اے اوورسیز کے نمائندہ جب مطلب ہونے کی، آپ لوگوں نے کیا چیزیں جو ہیں وہ پٹ آن کی وزیر اعظم صاحب کے آگے، اور آپ کتنا مطمئن رہے اس سے، اس میٹنگ سے؟ اچھا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جو مین اسٹیک ہولڈر ہے ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان تمام اسٹیک ہولڈر کا، جس میں ڈی جی ایس پی آر بھی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈیمانڈز رکھی گئی ان کو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کیونکہ وہ ایک ایسی ڈیمانڈز تھی جو کہ ایک حق ہے جو کہ اوورسیز رکھتا ہے. جیسے کہ مانگا گیا کہ جی جب ہم ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ہمیں ریسپیکٹ دیا جائے. جی گھر میں جب بھی واپس آتے ہیں، جب بھی کوئی گھر سے چلا جاتا ہے نوکری کے لیے یا 2-4 دنوں کے چلا جب واپس آتے اس کو ویلکم کہا جاتا ہے، اور بڑا پرتپاک انداز سے کیا جاتا ہے. یہی ہم نے مانگا، اور پرائم منسٹر صاحب کو منٹ نہیں لگا اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. گرین چینل کا جو دوبارہ اجرا ہے وہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد جو مزید ہماری کچھ چند ڈیمانڈس تھیں اس پہ انہوں نے بات کی ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جلد ہی وہ اناؤنسمنٹ ہو جائیں گی، اور اوورسیز کے جو حقوق ہیں، جو خوف ہے ان کو، خاص طور پہ انویسٹمنٹ کا، اور یہاں جو فاصلے ہمارے بن گئے ہیں اوورسیز کے اس مادر وطن کے ساتھ، وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. سر، ایسے کون سے گریوینسز ہیں جو اوورسیز کی جانب سے آپ نے مطلب ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے ہیں، جو مین کچھ انہوں نے بھی ہائی لائٹ کر دی ہیں، کچھ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی؟ دیکھیں، ہمارے جو مطالبے ہیں وہ بڑے بیسک اور ہمارے حقوق ہیں. ہم جو ہے ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ، اور وہ ان حقوق کے اوپر دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کر نوکری کے لیے باہر جاتے ہیں، اپنے ملک میں زر مبادلہ بیچتے ہیں، اور ہمارے گھروں پہ، ہماری زمینوں پہ جب ہم ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کے کسی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے عزیز رشتہ دار جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ملک کے اندر کتنی زیادہ ترقی رک گئی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے. تو یہ ایک کوئی ہم ایسا مطالبہ تو نہیں کر رہے کہ جو ناجائز ہو یا اتنا مشکل ہو. ہم تو اپنا انہیریٹیڈ جو ہماری پراپرٹیز ہیں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں پاکستان کے ساتھ جڑی رہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر جو ہمارا اوورسیز ہے اس انویسٹر ہے اس کا اعتماد کیسے بحال ہوگا جب اس کی جائیدادیں ہی محفوظ نہیں ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اور سوالیہ نشان ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پورے آنیسٹی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دیں گے اور اس کو حل کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں، جس طرح انہوں نے عزت رسپیکٹ دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، ہمیں امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخصوص جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریاست کے خلاف لابنگ میں ملوث ہوتے ہیں، امریکہ سمیت دیگر ممالک سے بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ جو آپ کا بیانیہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ریاست کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں. اس کے اندر کچھ ڈاکٹر شامل ہیں، کچھ وہ لوگ شامل ہیں جو حقائق سے واقف نہیں ہیں. ان کا تو وہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو پیسے کے بل بوتے کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ لائک آئی سیڈ کہ
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمن کی بہت زیادہ فنڈنگ ہے ایسی چیزیں کرنے کے لیے. تو میں اپنی کمیونٹی اور اسپیشلی میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہوں, تو میں اپنے تمام دوستوں کو آپ کے چینل کی وسعت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے عناصر سے باز رہیں اور اپنی مدر لینڈ کے ساتھ جڑے رہیں, مدر لینڈ کے ساتھ اس طرح کا حرکتیں نہ کریں. اگر ان کو کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر آتا ہے تو اس کی وہ جو ہے مذمت کریں, نہ کہ اس کا حصہ بنیں. سر آپ کیا کہیں گے جو سر نے کہا, اس میں آپ بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ماں بیمار ہے, اور جو بیمار ماں ہوتی ہے اس کو اس کا علاج کرنا میرا اور ہم سب کا فرض ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جیسے میری کلیگ نے کہا, اور میں اس بات کو مزید اس طرح بڑھاتا ہوں کہ چند لوگ ہیں جن کی لائک اینڈ ڈس لائکنگ کی وجہ سے آپ پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں اس پہ تلے میں کہ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں سب کچھ موجود ہے. ہم پچھلے کئی دنوں سے یہاں پہ آئے میں سب کچھ ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کا ہم کہیں نہ کہیں پہ جھنڈے لے کر یا کارڈ لے کر وہاں کھڑے ہو جائیں. اور اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ ملک کے اندر حل ہونا چاہیے. عدالتیں یہاں موجود ہیں, یہاں ادر فورم موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہے یا گریونس ہے تو آپ ان اداروں کے پاس جائیں, آپ ان عدالتوں کے پاس جائیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, پھر آپ کا حق ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو شامل کریں اور وہاں تک رسائی کریں, لیکن اس سے پہلے آپ ضرور ان لوگوں تک رسائی کریں. وہاں بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنا, لابنگ کرنا, یہاں کے فیصلے کرنا, میرا خیال یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وائلیشن ہے. یہ وائلیشن ہے ان پاکستانیوں کی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان 25 کروڑ عوام کی یہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں. ایسا آپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. شکریہ.